وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا و کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے. ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں. اپنے نفس کی شرارتوں و بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یقیناً جسے وہ اللہ رائے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے اور پوری کائنات کا حقیقی معبود ہے. اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبی و رسول اور اس کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے بہت سے انبیاء و رسول دنیا میں آئے جن کی دعوت ایک ہی تھی کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول بن کر دنیا میں آئے. آپ نے بھی ساری دنیا کے سامنے اسی کلمہ توحید کو پیش کر دیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وتملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن اسلام کا جھنڈا لے کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے.
مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر جگہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں انہی باتوں کی تکمیل کے لیے، انہی کی توثیق کے لیے، انہی کی مضبوطی کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، یعنی دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کو وہ خود ایجاد کر لیں، یعنی دین کے نام پر نئی نئی چیزیں جو ایجاد کر لیں۔ اللہ کے رسول اسے محدثہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ جو محدثہ ہے، نئی چیز جو دین میں نکالی گئی ہے، یہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہر ایسے اعمال و افعال سے بھی جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 97 یعنی 97 کی میں نے تلاوت کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق حج سے ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کیا ہے، حج البیت، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، بشرطے کہ یہ وہ مستطیع ہوں، سفر کا خرچ ان کے پاس موجود ہو۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیادیں 5 باتوں پر ہیں۔ سب سے پہلے شہادتین کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد 5 وقت کی نماز ہے، رات اور دن میں جو اللہ نے فرض کی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم صاحب نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے سال میں 1 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ پا جائیں تو اس مہینے کا روزہ رکھنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی حج بیت اللہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نہیں بلکہ کہا من استطاع الیہ سبیلا، یہ حج ان لوگوں پر فرض کیا گیا ہے جن کے پاس راستے کا خرچ ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر استطاعت کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الزاد والراحلہ، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو۔ زاد راہ کہتے ہیں راستے کا خرچ، کھانا پینا، دیگر ضروریات، اور راحلہ سواری وہاں پہنچنے اور وہاں سے آنے کی۔ یہ گویا 2 چیزیں ہیں جن کو استطاعت کہا جاتا ہے۔ تو آج کے خطبہ مسنونہ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ان کا تعلق حج بیت اللہ سے ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کو اور آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ حج بیت اللہ کی فرضیت کن لوگوں پر ہے۔ استطاعت کی بات تو بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کے تعلق سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے تو تم حج کرو۔ یہ سن کر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم حج کریں؟ انہوں نے ایسے ہی سمجھا جیسے زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، کہ ہر سال روزہ بھی رکھنا ہے اور ہر سال زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ کوئی اعتراض کے لیے انہوں نے نہیں کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو آپ خاموشی اختیار کیے، پھر انہوں نے کہا پھر آپ خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا پھر آپ خاموش رہے۔ اکل عام یا رسول اللہ کے رسول ہر سال؟ تو آپ نے آخر میں فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال پر، لوجبت، تو ہر سال حج کرنا تم پر واجب ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جبکہ حال یہ ہے کہ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہر سال تم حج کر سکتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو بات جتنی کہہ دیں امت کا کام ہے خاموش ہو کر اتنی بات کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں۔ کوئی مسائل پوچھ سکتے لیکن ایسا مسئلہ کہ اللہ کے رسول نے کہا حج کرو، صحابی کہتے ہیں ہر سال اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول 3 بار خاموش رہے اور آخر میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جاتا اور اس کی استطاعت تمہارے پاس نہ ہوتی۔ اس لیے شریعت کی جو باتیں معلوم اس پر عمل کریں، بلا وجہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اہل علم سے علم کے طور پر کوئی بات معلوم کرتے ہیں، نماز پڑھنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں معلوم بلا وجہ جو ہے سوال پہ سوال داغے جائیں گے تو مسئلہ آپ کے لیے مزید پیچیدہ ہوتا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کا ذکر کیا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا، اب مقتول کو کون قتل کیا، قاتل کون ہے، اس کی جانکاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ایک گائے ذبح کر دو اور اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ، یہ زندہ ہو کر بول دے گا۔ اللہ کا حکم آیا، اس پر عمل کرنا تھا۔ اب لگے سوال کرنے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کون سے رنگ کی ہونی چاہیے، کھیت میں کام کرنے والی ہونی چاہیے کہ نہیں، جوان ہو کہ بوڑھی ہو، طرح طرح کے سوال کیے۔ جیسے سوال کرتے گئے نا ویسے جو ہے وہ گائے اور مزید انمول ہوتی چلی گئی کہ وہ ہر جگہ ملنے والی نہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، تو اس لیے بیجا سوالات سے بچنا چاہیے۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، ضمناً بات آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز سے روکا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں حج کی فرضیت کے لیے کیا شرطیں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، اسلام۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی حج صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے، کافر پر فرض نہیں ہوتا۔ اور اگر کافر حالت کفر میں حج کر لے تو وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج سے پہلے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد اسے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا تو فرمایا اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اے معاذ بن جبل تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ عرب میں لوگ جو تھے قرآن مجید نے ان کو کئی مقام پر جاہل قرار دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ اہل کتاب وہ کتاب والے تھے، ان کے ہاں نبیوں رسولوں کا سلسلہ رہا ہے، منزل من اللہ کتابیں ان کے پاس رہی ہیں، گرچہ کہ انہوں نے بڑی تبدیلی کر دی تھی۔ اس لیے حضرت معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سمجھا دیا کہ وہ اہل علم ہیں، ان کے یہاں بات جو ہے بہت سلیقے سے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں پکڑ لیں۔ تو آپ نے کہا دیکھو وہ اہل کتاب ہے،
فدعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لہذا تم سب سے پہلے جو دعوت دو گے وہ تمہاری دعوت کیا ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول۔ یہی ترتیب ہے اسلام کی۔ آپ کسی کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ بعد میں سمجھائیں گے، پہلے اسے صحیح معنوں میں مسلمان کریں۔ آج ہماری زمین پر، ہمارے ملک میں، اور ایسے ہمارے ملک کی طرح اور کئی ممالک ہیں اس بر صغیر کے اندر، جہاں سب سے پہلا کام ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں۔ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ یہ تو بات کی بات ہے، اس لیے کہ وہ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہی ترتیب سکھائی، پہلے تم شہادتین کی گواہی کی طرف ان کو بلاؤ گے، اور پھر کہا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس چیز میں تمہاری اطاعت کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، پھر تم ان کو تعلیم دینا 5 وقت کی نماز رات دن میں فرض کی گئی ہے۔ یہاں بتانا مقصود کیا ہے؟ سب سے پہلے اسلام ہے، یعنی وہ اسلام قبول کرے، اس کے بعد جو اسلامی باتیں ہیں اس کو سکھلائی جائیں گی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حج اس پر فرض ہوگا جو مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوا ہے تو اس کا حج یا اور کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے جن کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل والی روایت بخاری مسلم میں آئی۔ اب آئیے دوسری بات لیتے ہیں۔ پہلی بات آپ نے کیا سمجھا کہ حج کس پر فرض ہے؟ جو مسلمان۔ نمبر 2 عقل، یعنی وہ عقل مند ہو۔ حج عاقل اور باشعور مسلمان پر فرض ہے، مجنون پر نہیں۔ کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، کچھ ہوش نہیں، نہ طہارت کی ہوش ہے، نہ کیا بول رہا ہے، نہ کہاں جا رہا ہے، حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی تمیز نہیں رکھتا، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نیم پاگل ہے، تو پھر ایسے آدمی پر کوئی عبادت فرض نہیں مانی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے اس کا جو سرپرست ہے اس کو سنبھالے، سمجھائے، اس کو نہلا دھلا کر مسجد لے آئے، اس کو روزہ رکھنے کی ترغیب دے، الگ بات ہے، لیکن ایسے لوگوں پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں ایک حدیث میں مرفوع القلم قرار دیا ہے، جس کا معنی ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بچے ہیں نا، چھوٹے، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، جیسے یہ مرفوع القلم ہے ایسے وہ پاگل دیوانہ مجنون بھی مرفوع القلم ہے، مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3 بلوغت، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ بالغ جو ہے، مرد ہو کہ عورت، بالغ ہونا چاہیے۔ فرضیت حج کے لیے بلوغت شرط ہے، کیونکہ بالغ بچہ مکلف ہوتا ہے، نابالغ نہیں۔ نابالغ کی حد کیا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں۔ 11 سال، 9 سال، بچوں کے لیے 11 سال، بچیوں کے لیے 9 سال، اور بعض نے 15 سال تک پہنچایا۔ اور صحیح بات اس کے اندر بعض اہل علم نے کہا جب اضافی شکل و صورت اور حیت بدلنے لگ جائے بچے میں، مثلا اس کو مونچھیں آ گئی، داڑھی کے بال آ گئے، اس کو احتلام ہونے لگا، یا زیر ناف بال اگائے، اس طرح کی چیزیں اس کی بلوغت کی نشانی مانی جائے گی۔ اور بچیوں میں بھی اسی قسم کی چیزیں، معمولی رد و بدل، جسمانی خد و خال میں تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں، یا اس کو حیض آنے لگ جائے، یہ بالغ مانے جائیں گے۔ اس کے قریب قریب، بلوغت کے قریب قریب مانے جائیں گے۔ تو یہ تعلیم ہے۔ البتہ نابالغ بچہ حج کر سکتا ہے، والدین جا رہے ہیں، بچہ ہے، بچی لے کر ساتھ گئے، حج کرا دیے، حج ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا اس کو۔ کس کو؟ جو والدین حج کے لیے گئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا،
مسلم شریف کی حدیث ہے، ابن عباس راوی ہیں کہ ایک عورت نے اپنا ایک بچہ بلند کیا تاکہ اللہ کے رسول دیکھ لے، اور کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حج کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، وَلَكِ اجر، اور اے بچے کی ماں تجھے اجر ملے گا اس کا۔ بچے کے لیے تب اجر اور گناہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، لہذا اجر تو پائے گی۔ لیکن یہی بچہ جب بالغ ہو جائے گا، بڑا ہو جائے گا، مستطیع ہے، تو بچپن میں جو حج کیا تھا وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اب جب استطاعت آ گئی تو اس کو دوبارہ حج کرنے کے لیے جانا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات جو بیان فرمائی وہ ہے آزادی۔ پہلی بات کیا ہوئی تھی؟ مسلمان ہونا۔ دوسری بات کیا ہوئی تھی؟ عقل مند ہونا۔ اور تیسری بات کیا ہوئی تھی؟ بالغ ہونا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ آزادی، یعنی وہ غلام نہ ہو، آزاد ہو۔ حج آزاد مسلمان پر فرض ہوتا ہے، غلام پر نہیں۔ البتہ غلام حج کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، جیسے بچہ کر سکتا ہے، لیکن غلامی کے دور میں جو اس نے حج کیا ہے وہ حج اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ اگر کبھی وہ آزاد ہو گیا تو آزادی کے بعد اگر اس کو استطاعت ہے تو دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ وہ بحالت غلامی میں جو اپنے مالک کے ساتھ حج کر لیا تھا وہ حج اس کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ اور پانچویں بات اس سلسلے میں استطاعت یعنی طاقت ہونا۔ اس پر وہی آیت مبارکہ دلیل ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جس کو استطاعت ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت میں کیا فرمایا؟ الزاد والراحلہ، ایک آدمی کے پاس زاد راہ ہو اور اس کے پاس سواری ہو۔ زاد راہ ہر دور کے اعتبار سے الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی لوگ اپنے ساتھ اناج لے جاتے تھے، ستو لے جاتے تھے، آٹا، تیل، مسالہ، مرچ سب لے جاتے تھے، اسٹوو بھی لے جاتے تھے، گیس کا تیل بھی لے جاتے تھے۔ کہیں ہوٹل نہیں تھا، پیدل پیادہ جا رہے ہیں تو کہیں ڈیرا ڈال کے کھانا پکانا پڑتا تھا۔ پانی کا جہاز تھا تو اس میں بھی کھانا بنانا پڑتا تھا۔ وہاں کتنے دن رکنا ہے، مکہ میں، مدینہ میں، وہ تمام چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ تو وہ حج تھا، کس قدر دشواری۔ اب آج کے دور میں آپ پیسے پے کر دیجئے، ساری انتظام آپ کے پاس ہے، جہاز میں بھی کھانا مل جائے گا، وہاں پہنچے گے ہوٹل میں وہاں بھی انتظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال کھانے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھوکا نہ مر جائے آدمی، یا وہاں جا کر فقیر بن کر لوگوں سے مانگے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے آتے تھے اور کہتے تھے نحن متوکلون، ہم تو توکل کرنے والے اللہ پر ہیں، اور وہاں پہنچ کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے لیے آؤ تو زاد راہ لے کر آیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کیا معنی؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ نے حج کو فرض کیا ہے مستطیع پر۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو بلا وجہ کیوں آپ اس کے مکلف اپنے آپ کو کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، حج کے لیے جاتے، استطاعت نہیں ہے، قرضہ لے لیتے ہیں، زمینات بیچ دیتے ہیں۔ بچوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہو سکتا اور کسی کا قرضہ ہو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، حج کرنا ہے بس۔ یاد رکھیں، آپ جو حج کرنے جا رہے ہیں، اگر اس حج کی رقم سے کسی کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہو جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے وقت مقررہ پر دینے کے لیے، تو آپ پر حج فرض نہیں ہے، وقت مقررہ پر اس کا قرضہ لوٹا دیں آپ۔ تو یہ استطاعت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت میں اور بہت ساری باتیں بیان کی، جیسے ایک آدمی اگر معذور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے ہیں، سہولت ہے، لیکن ہم معذور ہیں، نہیں جا سکتے، بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں،
یا ہاتھ پاؤں آنکھ دیگر اعضاء سے معذور کوئی ہو گیا، نہیں جا سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے گا؟ اپنی طرف سے کسی کو حج کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے جس کو بھیج رہا ہے وہ پہلے حج کیا ہوا ہو۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر سنا کہ ایک صاحب حج کے لیے احرام باندھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں لبیک عن شبرمہ، کہ میں حاضر ہوں یا میں حج کرنے جا رہا ہوں شبرمہ کی طرف سے، ان کا نام شبرمہ تھا، ان کے بھائی کا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ شبرمہ کون ہے؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا بھائی یا میرا رشتہ دار۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے خود حج کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرمہ، میرے صحابی پہلے اپنی طرف سے حج کر لے، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کی طرف سے حج کرنا۔ اسے پتا چلا کوئی بھی اگر کسی کے بدل میں حج کرنے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے حج کیا ہوا ہو، تبھی اس کے لیے روا ہے۔ اور کوئی کسی کو بھیج رہا ہے تو یہ دیکھ لے کیا انہوں نے حج پہلے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، جب جو ہے حج بدل وہ کر سکتے۔ تو اگر کوئی معذور ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس طرح وہ کسی کو حج بدل کرا سکتا ہے اور اس طرح سے اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اسی میں ایک بات اور بھی ہے، خواتین ان کے پاس ڈھیروں سارا مال ہو، من استطاع الیہ سبیلا میں داخل ہیں، الزاد والراحلہ جو اللہ کے رسول نے کہا اس میں داخل ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، کوئی محرم نہیں۔ عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کسی عورت کے لیے جائز نہیں یا حلال نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم ہو، بغیر محرم کے وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں 3 دن کا سفر کہاں ہے؟ جہاز پہ بیٹھے چند گھنٹوں میں پہنچ جا رہے ہیں، یہ تو آپ جہاز سے بیٹھ کر چند گھنٹوں میں پہنچ جا رہے ہیں، لیکن وہاں جو آپ ہیں وہ بھی سفر ہی کہلاتا ہے۔ 10-15 دن جو رہیں گے کوئی نہیں آپ کے ساتھ، اکیلی عورت، جگہ جگہ اس کے لیے خطرہ ہے، اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال، ہر چیز کا خطرہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا اس کے ساتھ ذو محرم ہونا چاہیے۔ تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ آج کل ایک سسٹم نکل گیا ہے، وہ یہ خواتین کی ایک ٹیم بنا دی جا رہی، صرف خواتین جو ہے مل کے چلی جا رہی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ غالباً سعودی گورنمنٹ میں بھی اس کو پاس کر دیا گیا ہے۔ بہرحال کوئی کچھ بھی پاس کر لے، کچھ بھی کہہ لے، اللہ کے رسول کی حدیث اپنی جگہ ہے، لہذا خواتین جب ہی جائیں جب ان کے ساتھ کوئی ذو محرم ہو۔ کون ہے وہ؟ بیٹا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، یہ سب جو ہیں ان کے ذو محارم میں سے، یہ اگر ہیں تو وہ ان کے ساتھ جا سکتی، ورنہ یہ حج کرنے نہ جائیں، یہ بھی غیر مستطیع سمجھی جائیں گی، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ حج بدل میں کسی کو بھیج دے۔ تو یہ جو ہے آپ کے سامنے جو باتیں بیان کی گئیں، کل 5 باتیں یہ حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ 5 باتیں موجود ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو حج کرنا ہے، اللہ کو معذور نہ ہو، پھر اس کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد
آپ نے یہی کہا کہ جلدی سے حج کر لو۔ امام احمد نے، ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا، صحیح الجامع الصغیر البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اروا میں البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ من اراد الحج فلیتعجل، جس کے پاس یہ شرائط پوری ہو جائیں، ارادہ کر لیا حج کا، تو چاہیے جلدی سے حج کر لے۔ فإنه قد يمرض المريض، یہ ہو سکتا ہے آج آپ صحت مند ہیں، مریض ہو جائیں اگلے سال۔ وتضل الضالہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سواری آپ کی غائب ہو جائے، اس دور میں اونٹ رہتے تھے، کہیں گم ہو جائے، آج کے دور میں ہو سکتا سواری کا خرچ آپ کے پاس نہ ہو۔ وتعرض الحاجہ، اور اللہ کے رسول نے کہا یا اور کوئی حاجت درپیش آ جائے اور تم حج نہ کر سکو، لہذا جب تم استطاعت والے ہو گئے، تمام شرائط آپ میں پائی جا رہی ہے، تو حج کرنے میں تاخیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے حج کر لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج کر معلوم کروں کہ کس کے پاس مال موجود ہے۔ ان کے زمانے میں، یہ خلیفہ ثانی ہیں، ان کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پہنچ گیا تھا، اور اسلامی ریاست جو مدینہ تھی، اس کے ماتحت کئی شہر ہو گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہا کرتے تھے، میرا جی چاہتا ہے کچھ لوگوں کو بھیجوں کہ سارے شہروں میں جائیں اور دیکھیں کہ کون مالدار ہیں، حج کر سکتے ہیں، ان کو حکم دیا جائے کہ وہ حج کرنے آئیں، اگر باوجود اس کے کہ وہ مستطیع ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، حج نہیں کرتے، تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کو جزیہ لگا دوں، کہ صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج نہیں کرتے تو پھر یہ کائے کہ مسلمان ہیں؟ کہا کرتے تو وہ یقیناً مسلمان نہیں ہیں، پھر میں ان پر جزیہ لگا دوں، جیسے یہود و نصارہ پر یا جہاں پر مسلمان فتح یاب ہوتے تھے اور وہاں کے رہنے والے جزیہ دے کر اس ملک میں رہنا چاہتے تھے، جیسے جزیہ ان پر لگایا جاتا تھا اس دور میں۔ عمر فاروق کی خواہش تھی کہ استطاعت رکھنے کے بعد حج نہیں کرتے تو یہ مسلمان نہیں باقی رہ گئے، میں ان پر جزیہ لگا دوں۔ اس سے پتہ چل سکتا ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ حج کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات ابن حجر نے اپنی کتاب کبائر میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال عزیز ساتھیوں، حج کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو ایک خطبے میں نہیں آ سکتی باتیں۔ جو باتیں بیان کی گئیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جو مستطیع ہیں ان کو چاہیے حج کی تیاری کر لیں، جس قدر جلد از جلد کر لیں، بڑی بہتر بات ہے، اس میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ جب وقت ہو گیا اور آپ نے وقت پر وہ فریضہ ادا نہیں کیا اور اگر مر گئے تو پھر گویا کہ آپ پر وہ قرض باقی رہ گیا۔ اس لیے اہل علم کا فتویٰ اس سلسلے میں، کوئی مستطیع ہے اور حج نہیں کر سکا، وفات پا گیا، تو اس کے بچوں پر گویا کہ وہ قرض ہے، تو